السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، لوگوں کے اندر بہت زیادہ اس حوالے سے کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ آیا ایک مجلس میں اگر کوئی بندہ 3 طلاقیں دے تو ان کو ایک کیسے شمار کیا جاتا ہے کہ اس نے تو الفاظ بولے ہیں 3، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، آیا وہ 3=1 کیسے ہو گیا؟ تو یہاں پر سمجھنے کی ضرورت یہ ہے، سب سے پہلے تو میں قرآن کے جو نقطۂ نظر سے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ قرآن مجید یعنی احادیث کو تو ابھی فی الحال آپ بالکل سائیڈ پہ رکھ دیں، صرف قرآن سے آپ فیصلہ کر لیں، صرف قرآن سے فیصلہ لے لیں، اور قرآن سے اگر آپ سمجھیں تو آپ کی سمجھ میں بات بالکل ایزیلی آ جائے گی۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ الفاظ نہیں بولے کہ جس نے 3 طلاقیں دیں تو وہ اس پر حرام ہو جائے گی، بلکہ قرآن مجید کا جو اسلوب اللہ نے اختیار کیا ہے وہ کوئی الگ ہے، اور اسی سے ہمیں قرآن کی نص سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا اسلوب کیا ہے اور اللہ رب العزت چاہتے کیا تھے۔ اللہ نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کے اندر کہ الطلاق مرتان، طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، طلاقیں 2 مرتبہ ہیں۔ اب اللہ نے کہیں بھی نہیں فرمایا کہ جس نے 3 طلاقیں دیں، یعنی قرآن مجید میں کسی بھی آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جس نے ایک مجلس کے اندر 3 طلاقیں دیں وہ بالکل عورت حرام ہو جائے گی، بلکہ اللہ نے یہ جو فرمایا کہ الطلاق مرتان، طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، اور سب کا اس پر اتفاق ہے، تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ یہ جو 2 طلاقیں ہیں یہ رجی طلاقیں ہیں، جن کے بعد رجوع کر سکتا ہے۔ یہ فرمایا 2 مرتبہ ہیں، یعنی الطلاق مرتان، رجی طلاقیں 2 مرتبہ ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ 2 مرتبہ خاوند اپنی بیوی سے ایک نکاح کے اندر رجوع کر سکتا ہے۔ اس بات کو ذرا سمجھیے گا، بڑے پوائنٹ کی بات میں بتا رہا ہوں کہ 2 مرتبہ خاوند اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، یعنی ایک دفعہ طلاق دی، ایک مرتبہ طلاق دی، پھر رجوع کیا، پھر طلاق دی، پھر رجوع کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا جو اگلی آیت میں کہ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر اس نے پھر تیسری طلاق دی تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ، پھر اس کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ آگے اس کا کہیں نکاح ہو جائے اور وہاں سے پھر طلاق ہو جائے، اور یا اس کا خاوند فوت ہو جائے، پہلے خاوند کے لیے اس وقت تک وہ حلال نہیں ہے۔ اب یہ ذرا یہ اسلوب سمجھے قرآن مجید کا کہ رجی طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، اور اللہ نے اسی آیت کے فوراً بعد فرمایا الطلاق مرتان فإمساکم بمعروف او تسریح بإحسان۔ ہر ایک طلاق کے بعد، یعنی ان 2 طلاقوں کا اسلوب یہ ہے کہ اگر پہلی طلاق دی ہے تو اس کے بعد بھی یہ اسلوب ہے، دوسری طلاق دی ہے تو اس کے بعد بھی یہ اسلوب ہے کہ پہلی طلاق کے بعد بھی فإمساکم بمعروف، یا اس کو اچھے طریقے سے روک لو یعنی رجوع کر لو، او تسریح بإحسان، یا اس کو اچھے طریقے سے رخصت کر لو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر پہلی طلاق ایک طلاق دی ہے آپ نے تو اس کے بعد بھی اگر عدت کے اندر اگر آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں، نہیں تو عدت گزرنے کے بعد عورت آزاد ہو جاتی ہے، خاوند کے نکاح سے نکل جاتی ہے، آگے وہ شادی کر سکتی ہے۔ یعنی ہم یہ جو سمجھے ہیں کہ عورت کو 3 طلاقیں دینا ضروری ہیں، اور بعد میں نے مفتیان کرام کا بھی اس بارے میں بڑا سنا ہے، یعنی وہ بالکل اس چیز سے، یعنی وہ اپنا جو مسلک ہے اس سے بھی لا علم ہے، یعنی اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر خاوند نے ایک طلاق دی ہے تو عدت کے اندر وہ رجوع کر سکتا ہے، اور عدت گزرنے کے بعد عورت خاوند کے نکاح سے آزاد ہو جاتی ہے اور وہ آگے شادی کر سکتی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن بعض مفتیان کرام کو یہ لگتا ہے، یعنی انہوں نے پڑھا بھی ہوا ہے پھر بھی یہ کہتے ہیں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دو۔ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 3 طلاقیں دینا تو اسلام کے اندر ایک وقت میں حرام ہے، اور وہ لاگو نہیں ہوتی، اس کا بھی میں بعد میں تذکرہ کروں گا۔ لیکن ایک وقت میں عورت کو 3 طلاقیں دینا یہ حرام ہے، کتاب اللہ کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ یہ مفتی صاحب ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے، کسی کو مشورہ دیا ہے، اس نے مشورہ لیا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں تو کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا جی 3 طلاقیں دے دو۔ یار کمال ہے، کوئی مطلب علم ہوتا ہے، کوئی عقل ہوتی ہے، کوئی سمجھ ہوتا ہے، کوئی شعور ہوتا ہے۔
تو یہاں نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ اور میں جو یہاں پر اصل چیز آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے کہ الطلاق مرتان، طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، اور ان 2 مرتبہ میں یعنی پہلی مرتبہ بھی یہی ہوگا اور دوسری مرتبہ بھی یہی ہوگا کہ یا اس سے رجوع کر لیں عدت کے اندر اندر، یا اس کو چھوڑ دیں، او تصریح بإحسان، اچھے طریقے سے رخصت کر لیں کہ وہ عدت گزارے اور آزاد ہو جائے، اس کے بعد وہ آگے بھی شادی کر سکتی ہے۔ یہاں تک کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی فرقے کا کوئی اختلاف نہیں ہے، جو اہل سنت کے فرقے ہیں، اہل سنت کے جو فرقے ہیں ان میں سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور یہاں پر جو میں آپ کو بات سمجھانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ الطلاق مرتان، طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، یعنی رجی طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، یہاں کسی کو اختلاف نہیں ہے کسی بات پہ۔ اب جو لوگ کہتے ہیں جی 1 مرتبہ میں اگر 3 طلاقیں دیں تو بیوی فارغ ہو جاتی ہے، حالانکہ اللہ فرماتا ہے 2 مرتبہ خاوند کے پاس رجوع کا حق ہے۔ اللہ ایک نکاح میں خاوند کو 2 دفعہ رجوع کا حق دیتا ہے، اور یہ اس کے پاس حق ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ طلاق دیتے پھر رجوع کرتے، طلاق دیتے پھر رجوع کرتے، طلاق دیتے پھر رجوع کرتے، یعنی ان لمیٹڈ طلاقیں ہوتی تھیں، کوئی شمار نہیں ہوتا تھا، پھر رجوع بھی ہو جاتا تھا۔ تو اسلام نے اس کو کلوز کر کے صرف 2 رجوع کے اختیار دیے ہیں۔ 2 رجوع آپ کا حق ہے، آپ 2 رجوع کر سکتے ہیں، اور اگر 2 رجوع کرنے کے بعد تیسری طلاق دی تو وہ طلاق بائن اور مغلظہ ہوگی، وہ طلاق بائن ہوگی 2 رجوع کے بعد۔ یہ اسلام نے جو رشتہ رکھا ہے میاں اور بیوی کا، یہ اتنا کچا رشتہ نہیں ہے کہ آپ 3 الفاظ بولیں گے تو عورت فارغ ہو جائے گی۔ اللہ 2 رجوع کا حق دیتا ہے۔ الطلاق مرتان، رجی طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، نہ کہ 2 الفاظ یا 3 الفاظ ہیں۔ ایسے تو نہیں ہے کہ 3 الفاظ بولیں، اللہ کا یہ مقصود تو نہیں تھا، نہ اللہ نے قرآن مجید میں کہیں فرمایا کہ جس نے 3 الفاظ بولے بھئی ایک وقت میں وہ فارغ ہو جائے گی، بلکہ فرمایا طلاق مرتان، رجی طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، یعنی مختلف وقتوں میں۔ اب جو بندہ ایک وقت میں طلاق دیتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، سمجھنے کی بات ہے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو وہ پہلے لفظ سے ہی عورت اپنی خاوند کی زوجیت سے نکل جاتی ہے، نکاح سے نہیں نکلے گی، زوجیت سے نکل جاتی ہے۔ اب جب اس کی زوجیت سے وہ نکل گئی، تب پہلی طلاق کے بعد ہی وہ عدت میں بیٹھ جاتی ہے۔ یہاں تک بھی کوئی کسی کے اختلاف نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اب خاوند نے جو کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، پہلا لفظ بولتے ہی عورت مطلقہ ہو گئی اور اس کی زوجیت سے نکل گئی۔ اب جب اس کی زوجیت سے نکل گئی تو اوپر والے الفاظ وہ کس کو بول رہا ہے؟ وہ تو اپنی مطلقہ کو بول رہا ہے، جو اس کی زوجیت میں نہیں ہے، نکاح میں ہے لیکن زوجیت میں نہیں ہے اس کی۔ اب جو اس کی زوجہ ہی نہیں ہے، جو عدت کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اس کو آپ دوسری اور تیسری طلاق کیسے دیں گے؟ یہ تو عقل بھی نہیں مانتی اس چیز کو۔ ہاں، دوسری اور تیسری طلاق کب ہوگی؟ دوسری طلاق، بلکہ پہلی کے بعد دوسری طلاق ہوتی ہے۔ دوسری طلاق کب ہوگی؟ کہ جب آپ کا اس سے رجوع ہو جائے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، یا اس سے رجوع کر لو۔ اگر آپ کا رجوع ہو جاتا ہے، پھر وہ آپ کی زوجیت میں آ جاتی ہے، اس کے بعد جب آپ کی وہ زوجیت میں آئے گی، پھر کبھی آپ کا جھگڑا ہوا، چاہے 10 منٹ کے بعد ہو جائے، چاہے 1 مہینے کے بعد ہو جائے، چاہے 5 سال کے بعد ہو جائے، رجوع کرنے کے بعد جب ان کی صلح ہو جائے اور خاوند کہے کہ میں آپ سے رجوع کرتا ہوں، اس کے بعد پھر ان کی آپس کے اندر انبن ہو گئی اور پھر خاوند نے کہا جی میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، وہ ہوگی دوسری طلاق۔ یعنی یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ پہلی طلاق سے عورت مطلقہ ہو گئی، اس کی زوجیت سے نکل گئی، اب وہ عدت کے اندر اس سے رجوع بھی کر سکتا ہے، اور اگر عدت گزر گئی تو پھر اس کے نکاح سے بھی نکل جاتی ہے، پھر نیا نکاح کر کے رجوع کر سکتا ہے وہ۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ایک وقت میں جو 3 طلاقیں ہیں وہ تو کسی صورت میں نہ اسلام نے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس کو کتاب اللہ کے ساتھ کھلواڑ کہا ہے کہ اللہ کچھ اور چاہتا تھا، تم کچھ اور کر رہے ہو۔ اللہ نے 3 طلاقیں رکھنے کا مطلب تو یہ نہیں کہا کہ تم 3 الفاظ بولو، بلکہ 3 موقع دیے ہیں، 3 موقعوں کی طلاقیں، نہ کہ 3 الفاظ کی۔ 3 الفاظ کی تو کہیں بھی نہیں ہے طلاقیں، اور نہ وہ مطلب اسلام کے اندر شمار کی جائیں گی۔
بلکہ 3 موقعوں کی طلاقیں ہیں. آپ نے ایک دفعہ طلاق دی، اس کے بعد رجوع کیا، پھر طلاق دی، پھر رجوع کیا. اب یہ 2 رجوع پورے ہو گئے. اب جب تیسری دفعہ طلاق دو گے تو پھر عورت آپ کے لیے حلال نہیں ہے. عورت آپ کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ اس کا نکاح ہو جائے. اب یہاں پر بھی ڈنڈی مارتے، عجیب اسلام کا جو ہے نا چہرہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں، عجیب جو ہے نا وہ اسلام دکھا رہے ہیں لوگوں کو. یہ کہتے ہیں جی ایک وقت میں 3 طلاقیں دیں، اب تو حلالے کے بغیر ناممکن ہو جائے گا. بھائی حلالہ اسلام کے اندر ہے کیا ہے؟ مجھے ذرا یہ بتائیں. حلالہ تو صحابہ کرام کہتے ہیں، ہم اس کو اپنے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں کہتے ہیں ہم اس کو بدکاری تصور کرتے تھے، زنا تصور کرتے تھے. تو جو بندہ ایک وقت میں 3 طلاقیں دیتا ہے یا اس سے زیادہ دیتا ہے تو وہ گناہ گار ہے، اس نے گناہ کیا ہے، کتاب اللہ کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. لیکن لا علمی میں، نہ سمجھی کے اندر اس نے 3 طلاقیں دے دیں. اب اس کا یہ ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے اور وہ رجوع کر سکتا ہے، وہ رجوع کر سکتا ہے، اس کے پاس اختیار ہے. کیونکہ اس کو ایک نکاح میں 2 رجوع کا اختیار اور 2 رجوع کا حق اللہ نے دیا ہے. 2 مرتبہ رجوع کر سکتا ہے. ہاں 2 مرتبہ کے بعد جب 2 رجوع کر لیے، تیسری جب طلاق دے گا تو وہ پھر طلاق بائن ہو جائے گی. مجھے بہت زیادہ سوالات آتے تھے، کوسچنز آتے تھے، لوگوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو رشتہ ہے اللہ نے جو بنایا ہے میاں اور بیوی کا، قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو یہ اتنا کچا رشتہ ہے یار، جس نے 3 طلاقیں بول دی بس وہ ختم ہو گئی، بس جائے وہ گھر میں. اور پھر یہ بھی نہیں کہ، کیونکہ احادیث کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا. صحیح مسلم کے اندر بہت ساری روایات ہیں. اور اسی طرح اہل سنت کے جو ائمہ ہیں ان میں سے بہت زیادہ امام جو ہے نا وہ اس چیز کے قائل تھے. یہ تو تھوڑا اختلاف کب پیدا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک وقت میں 3 طلاقیں دیتے ہیں اور بہت زیادہ اس کی تعداد بڑھ گئی ہے، ہر دوسرا بندہ اٹھتا ہے 3 طلاقیں دیتا ہے پھر رجوع کر لیتا ہے، یہ کیا بھائی چکر ہے؟ تو انہوں نے اس پر پابندی لگائی کہ جس نے 3 طلاقیں دی میں ان کے درمیان جدائی کر دوں گا. یہ شرعی پابندی نہیں تھی، یہ سزا کے طور پر تھی. اور یہ حکمران کو حق ہوتا ہے، یہ خلیفہ کو حق ہے کہ وہ لگا سکتا ہے. تو وہاں سے پھر کنفیوژن ہوئی، اور ظاہر ہے ایک خلیفہ نے جو فیصلہ کیا تو صحابہ کرام کو بھی حق تھا کہ وہ جو ہے نا وہ ان کی اطاعت کرتے، کیونکہ لوگ گناہ میں پڑتے جا رہے تھے. لیکن آج اس دور کے اندر تو کوئی بھی ایسا قانون نہیں ہے، بلکہ آپ دنیا کے لا چیک کریں، جہاں لا بنا ہوا ہے، حتیٰ کہ یورپین کنٹریز کے اندر بھی جہاں مسلم لا بنا ہوا ہے، وہاں پر 3 طلاقوں کو اگر کوئی دیتا ہے تو ایک شمار کیا جاتا ہے. ہمارے اپنے پاکستان کا لا یہ ہے، عدالتی لا یہ ہے کہ کوئی بندہ 3 طلاقیں دیتا ہے تو وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے ہو، بلکہ یونین کونسل والے نوٹس بھیجتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ رجوع کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ دونوں مل سکتے ہیں. اور اسی طرح عرب ممالک کے اندر دیکھ لیں، عرب کنٹریز کے اندر بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں جنہوں نے مطلب ہمارے تو مفتی چیز ہی کچھ نہیں ہے، وہ تو انہوں نے، ان کی زبان عربی ہے، وہ عربی کو سمجھتے ہیں، وہ قرآن کے اسلوب کو سمجھتے ہیں، قرآن کی اصطلاح کو سمجھتے ہیں، ہم سے بہتر سمجھتے ہیں. اور احادیث بھی عربی کے اندر ہیں، احادیث کی اصطلاح کو سمجھتے ہیں، انہی سے اسلام شروع ہوا ہے. اور عرب کنٹریز کے اندر بھی جہاں آپ جائیں گے بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں، ان کا یہی فتویٰ ہے کہ کوئی ایک وقت میں 3 طلاقیں دیتا ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے، اور وہ ایک طلاق ہوتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس پوری کائنات کے اندر سوائے فقہ حنفی کے اس وقت میں موجودہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ عرب کنٹریز کے اندر مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، اور قوانین بھی انہی کے مطابق بنے ہوئے ہیں. اس وقت پوری کائنات کے اندر سوائے فقہ حنفی کے کوئی بھی فقہ ہو وہ یہ فتویٰ نہیں دیتے کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں دیں اور وہ فارغ ہو گئے، سوائے فقہ حنفی کے. یہ بات یاد رکھیے گا، آپ سرچ کر لیں، اگر میں جھوٹا ہوں تو آپ سرچ کر لیں. جہاں تک مطلب میں نے سرچ کیا ہے اور میں نے مسلم کنٹریز کے اندر میں نے چیک کیا ہے، لا چیک کیے ہیں. ظاہر ہے قانون جب کسی ملک کا، اسلامی ملک کا قانون بنتا ہے تو بغیر اسٹڈی کے تو نہیں بن جاتا، ان کو بنانے والے علماء کرام ہوتے ہیں. ہمارے پاکستان کے اندر بھی یہ علماء کرام نے بنائے قانون، بنائے جو شرعی لا بنے ہوئے ہیں وہ علماء کرام نے بنائے.
تو ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ 2 رجوع کے چانس دیتا ہے اور وہ کوئی الفاظ سے چھین نہیں سکتا۔ کوئی مفتی آپ کو کہے کہ 3 طلاقیں دیں، اب آپ رجوع نہیں کر سکتے، یہ ختم ہو گئے، یہ طلاق بائن ہو گئی، اب حلالے کے بغیر ممکن نہیں، نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو آپ اپنے حق کو پہچانیے، اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں اس فرقے سے ہوں تو میری طلاق ہو جاتی ہے، یہ آپ کو جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ کبھی بتاؤں گا کہ کیا اسلام لانے کے بعد کسی پر حنفی، بریلوی یا اہل حدیث ہونا فرض ہے؟ یہ تو فرقے بنے ہوئے ہیں، کسی پر کوئی فرضیت نہیں ہے۔ مسلمان ہیں تو قرآن اور سنت پہ چلیں بس، ٹھیک ہے؟ اللہ نے کہا کہ حنبلی بن جاؤ، مالکی بن جاؤ، شافعی بن جاؤ، حنفی بن جاؤ، یا کہیں حدیث میں لکھا ہوا ہے، یا کہیں ان ائمہ نے کہا ہو کہ بھائی مجھے فالو کرو۔ کہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ مجھے فالو کرو؟ کبھی انہوں نے نہیں کہا۔ یہ تو ہم نے خود اصلاحیں بنائی ہیں، خود قوانین بنائے ہیں، خود اپنی طرف سے من گھڑت ان پر جھوٹ باندھے ہیں۔ کسی امام نے نہیں کہا مجھے فالو کرو، سب ائمہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو فالو کرو، نبی کی سنت کو فالو کرو، قرآن کو فالو کرو۔ تو یہ جو شخصیت پرستی ہے کہ کوئی کہتا ہے جی میں تو حنفی ہوں، بھائی تو حنفی کیسے آ گیا؟ اگر آپ نے فالو کرنے تو سب کو کریں، اگر آپ نے فالو کرنے تو سب کو کریں۔ امام مالک جھوٹے تھے، امام شافعی جھوٹے تھے، امام احمد بن حنبل جھوٹے تھے؟ یا کوئی کہتا ہے جی میں حنبلی ہوں، تو کیا یار باقی جتنے امام تھے وہ جھوٹے تھے، میں تو حنبلی ہے؟ اب یہ جو شخصیت پرستی ہے اس پر میں انشاءاللہ الگ آپ کو بتاؤں گا کہ کیا یہ اسلام کے اندر ایک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہے۔ بہرحال اب مجھے اجازت دیں، ان باتوں کو سمجھیں اور قرآن اور سنت پر چلیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن پر چلیں، سنت پر چلیں، اور نبی علیہ السلام کی سنت کو اور قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بچھائیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔